میں سب سے زیادہ آپ کے دوارے حاضر ہوتا ہوں. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے ریاکاری بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. میں آپ کا ٹائم بھی لیتا ہوں, آپ کا پیسوں کا بھی مانگتا رہتا ہوں, تو اس میں ساتھ ہے کسی بھائی کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی, تو اس لیے برائے مہربانی مجھے معاف فرمائیں. ابھی بلا تاخیر ٹائم بہت ہو چکا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کن الفاظوں سے تعریف کروں. تو ابھی بلا تاخیر میں دعوت دوں گا جناب امام صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خصوص انداز میں بیان فرمائیں. جناب امام صاحب. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن نزول قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم سامعین و سامعات, اللہ تبارک و تعالی کے لطف و کرم اور بے حد و حساب فضل و انعام کے ساتھ وہ تلاوت قرآن کا مبارک سفر جو 8 سے 26 روز قبل نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سننے اور سنانے کا سفر ہم نے شروع کیا تھا, آج اللہ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے پایہ تکمیل کو پہنچا ہے, لیکن ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ. ہم ختم قرآن نام تو دے دیتے ہیں, لیکن ختم کا یہ معنی نہیں کہ اب قرآن بند کر کے رکھ دیا, بلکہ ختم اس معنی میں کہ اس کی تکمیل کر دی ہے. اور آپ نے آخری تراویح میں سنا کہ اس تکمیل کے بعد ہم نے دوبارہ الف لام میم سے چند آیات کا پھر آغاز کر دیا. یہ نیک فالی کے لیے کہ مولا تیرے کلام مقدس کو ہم نے مکمل کیا ہے اور چھوڑا نہیں ہے, لہذا جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اس کی توفیق اور مہربانی سے جاری رہے گا. گرامی کے سامعین, آپ ان نورانی چہروں کو دیکھیں, ان حفاظ کرام کے چمکتے دمکتے چہروں کو, ان پر جو مسرت اور خوشی کی لہر اور انگ انگ سے پھوٹتی ہوئی خوشیاں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. یہ خوشیاں لاکھوں کروڑوں کی دولتیں خرچ کر کے بھی انسان کو نہیں مل سکتی. آج حفاظ کرام اور ان کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنے والے تمام انتہائی خوش ہیں کہ اگرچہ ہم نے وقت کی قربانی دی, آرام کی قربانی دی, نیند کی قربانی دی, لیکن آج ہماری محنت ٹھکانے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے توفیق سے, مہربانی سے آج ہم سے وہ کام کروایا قرآن کی تکمیل کی صورت میں جو 8 سے 14 صدیاں پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ہر سال ماہ رمضان میں دور فرمایا کرتے. یہ رمضان میں دور کرنا حافظوں کا, اگر آپ کبھی عصر کی نماز کے بعد یہاں تشریف لاتے نا تو دیکھتے کہ ہر کونے میں حفاظ کرام قرآن مجید کی سیر کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, سنا رہے ہیں. اس کا ایک الگ لطف ہے جو میں بیان میں نہیں لا سکتا, میں محسوس کر سکتا ہوں, کیونکہ الحمدللہ اس کیفیت سے میں بھی گزر رہا ہوں اور میرے تمام دوست بھی گزر رہے ہیں. انہیں جو آج روحانی مسرت کی انتہائی نصیب ہو رہی ہیں وہ یقین جانے میرے بھی دل کی آواز ہے, اور یقیناً ان کے دل کی بھی آواز یہی ہوگی کہ لاکھوں کروڑوں کی دولتیں خرچ کر کے بھی ہمیں وہ سکون نہ ملتا جو آج رب العزت کے کلام لا ریب کو پڑھ کے مل رہا ہے. اور گرامی کے سامعین, کیوں نہ یہ سکون ملے, آخر یہ وہی تو کلام ہے کہ جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے کفر کو دھو کر ایمان کی شمع روشن کر دیا.
تو وہ قرآن ہے جس پر لبید بن ربیہ جیسا بہت بڑا شاعر، جسے زمانے میں بہت بڑا شاعر فصیح اللسان مانا جاتا تھا، جس کے قصیدے کو لکھ کر دیوار کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا کہ ہے کوئی اس کی ٹکر کا قصیدہ تو لائے، ہے کوئی اس کی ٹکر کا زبان و بیان کا ماہر تو سامنے آئے، یہ ہے میدان، یہ ہے گھوڑا، آئے اور بتائیں کہ لبید بن ربیہ جیسا کوئی بڑا شاعر ہے۔ جب اس کے قصیدے یوں لٹکے جاتے، لوگ پڑھ کے انگلیاں حیرت سے آنکھوں میں اپنے منہ میں داغ لیتے کہ اتنا بڑا شاعر، اتنی نزہت، اتنی نکتہ افرینی، اس قدر خوبصورت کلام۔ لیکن جب لبید کے کلام کے مقابلے میں ایک صحابی نے صرف سورۃ الکوثر کی 3 آیتیں غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دی۔ پہلے وہ قصیدہ اس لیے لٹکایا جاتا تھا کہ اگر اس قصیدے میں کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے تو بتایا جائے، اور اگر خامی نہیں بلکہ خوبی ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے، ساری دنیا مانے کہ اس جیسا قصیدہ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ جب ایک صحابی نے، سرکار کے ایک دیوانے نے سورۃ الکوثر کی 3 آیتیں لٹکائیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں۔ کئی دن گزر گئے، لوگ لبید بن ربیہ کو دیکھنے لگے، لبید جیسا شاعر تو اٹھے گا، وہ تو یقیناً اس کا جواب دے گا، 3 ہی تو باتیں ہیں، 3 ہی تو سطریں ہیں، اتنا بڑا شاعر جس نے بڑے بڑے دیوان لکھے ہیں، وہ 3 سطروں کا جواب نہیں دے سکتا۔ چند روز گزر گئے، مشرکین منتظر کھڑے تھے کہ اب جواب آیا، کہ اب آیا، اب ہم مسلمانوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ لیکن ایک دن دیکھا کہ لبید بن ربیہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر کے تیسری سطر کے آگے ایک اور سطر لکھ گیا ہے۔ کیا سطر لکھ گیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ھذا لیس من کلام البشر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، اسلام، قرآن۔ تو لبید لکھ گیا ھذا لیس من کلام البشر، مقابلہ کروں تو اس کا کروں جو میرے جیسا انسان ہو، ارے یہ تو انسانی کلام ہے ہی نہیں، ھذا لیس من کلام البشر، میری برابر کا کوئی ہوتا، مجھ سے بڑا بھی ہوتا تو میں اس کے ساتھ جوڑ ڈال دیتا، لیکن یہ تو کلام انسانی نہیں ہے، یہ تو کلام الہی ہے، میں اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا؟ یہ کلام ربانی جس نے دلوں کے زنگ کو دھو ڈالا، آج وہ کلام ربانی ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن یقین جانیے بیگانوں کی طرح آیات رحمت سے بھی گزر جاتے ہیں، آیات عذاب سے بھی گزر جاتے ہیں۔ جب رب کی جنت کا ذکر آتا ہے تب بھی غافل ہوتے ہیں، جب اس کی دوزخ اور عذاب کا ذکر آتا ہے تب بھی لاپرواہی سے آگے گزر جاتے ہیں۔ کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہمارے اسلاف ایک ایک آیت پڑھ کے ساری ساری رات رویا کرتے تھے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات پڑھیں، ایک آیت پڑھتے پوری پوری رات اسی آیت کی تکرار میں گزر جاتی، بار بار پڑھتے، بار بار پڑھتے، اور پڑھتے پڑھتے بعض تو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن کا اثر، زندگیاں بدل دیتی تھی۔ آج پورا قرآن پڑھ کے بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ جمع الجوامع میں علامہ سیوطی نے یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ قرآن عرش الہی کے نیچے جا کے رونے لگا۔ قرآن اللہ کا کلام عرش الہی کے نیچے جا کے رونے لگا کہ یا اللہ، تو نے جن لوگوں کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ صرف مجھے پڑھتے ہیں، مجھ پہ عمل نہیں کرتے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن، اس کے اندر اگرچہ عظمتیں بھی ہیں، رفعتیں بھی ہیں، اس کے پڑھنے والوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، اس کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ بھی ہے، لیکن کیا قرآن صرف اور صرف تلاوت کے لیے اترا؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں انزل القرآن للعمل، قرآن تو اترا تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ واتخذ الناس تلاوتہ عملا، جبکہ لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں اس کی تلاوت کر لی بس عمل ہو گئے. اور کتنی بدقسمتی ہے کہ آج ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. عمل کرنا تو دور کی بات. آج ہمیں تلاوت کی بھی قدر نہیں ہے. پورا سال قرآن نہیں کھولتے. پورا سال قرآن ہماری کانپوں کی زینت بنا رہتا ہے, اسے کھولتے نہیں. کیوں قدر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن بنا بنایا خوش نما جلد میں مل گیا ہے. ذرا پوچھئے ان صحابہ سے جو ایک ایک آیت کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے دھکے کھایا کرتے تھے. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ سے کافی دور رہتا تھا اور اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے, مصروفیات کی وجہ سے مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہو سکتا تھا. لیکن سینے میں قرآن سیکھنے کا شوق تھا, جذبہ تھا. میں کیا کرتا, اپنے گھر سے نکلتا اور مدینہ طیبہ سے آنے والی شاہراہ پہ کھڑا ہو جاتا, سڑک پہ کھڑا ہو جاتا, انتظار کرتا کہ سرکار کے شہر مبارک کی طرف سے کوئی قافلہ آئے. کوئی قافلہ آتا, میں جا کے ہر ایک کی منتیں کرتا, اے قافلے والو تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے قرآن کی آیتیں یاد, کسی کو ایک آیت یاد ہوتی, کسی کو دو یاد ہوتی, قرآن نازل ہو رہا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک کے پاس جاتا اور جو قرآن کی آیت مجھے ملتی میں اسے یاد کر لیتا. وہ لوگ تھے جو قرآن حاصل کرنے کے لیے ترلے اور منتیں کرتے تھے. لیکن آج مدرسے کھلے ہوئے, استاد بیٹھے ہوئے, قرآن خوبصورت جلد میں چھپے ہوئے ہیں, بہترین آرٹ پیپر پر 4 کلر قرآن چھپا ہوا ہے, لیکن اس قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں ملتی. بیٹیوں کو جہیز میں دینا ہے, عمدہ خوبصورت قسم کا مہنگا قرآن لایا جائے. وہ قرآن صرف ظاہری زیب و زینت کے لیے رہ گیا. وہ قرآن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے, اسے ہم نے ایک طاق میں سجا کے رکھ دیا ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا. تو میں نے حیرت سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یذهب العلم, علم کیسے اٹھے گا؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ, حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. وَيَقْرَأُهُ أَبْنَاؤُنَا, ہمارے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں. غور سے سنیے, آج ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا کافی سمجھتے ہیں. ناظرہ پڑھ لیا, حفظ کر لیا, بس. تو حضرت زیاد بن لبید عرض کرتے ہیں حضور علم کیسے اٹھے گا؟ نحن نقرأ القرآن, ہم قرآن پڑھتے ہیں. وَيَقْرَأُهُ أَبْنَاؤُنَا, ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں. وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور پھر ہمارے بچے اپنی نسلوں کو پڑھاتے رہیں گے. حضور یہ کڑی سے کڑی ملتی رہے گی, سلسلہ جڑا رہے گا, ایک پڑھانے والا آگے پڑھنے والا. پھر حضور آپ فرما رہے کہ علم اٹھ جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے پڑھیں گے, ان کی نسلیں پڑھیں گی, یہ سلسلہ پڑھنے کا جاری رہے گا, پھر کیسے علم اٹھ جائے گا؟ تو پتہ میرے کریم آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ, اے زیاد میں تو تمہیں مدینہ طیبہ کا سمجھدار انسان سمجھتا تھا کہ تو سمجھدار ہے, لیکن تجھے اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ خالی قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے تک محدود رکھنے والے والدین سوچیں, فقط قرآن کی تلاوت بڑی عظمت کی بات ہے, بڑے اجر و ثواب کی بات ہے, بڑی برکتوں کی بات ہے. لیکن قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ صرف تلاوت ہو, تلاوت بھی ہو. یہ نہیں کہ تلاوت کو آپ سائڈ پہ کر دیں, تلاوت بھی ہو, لیکن تلاوت سے آگے بھی قرآن ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. قرآن ہمارے گھروں میں رچنا بسنا چاہتا ہے, قرآن ہماری زندگیوں میں نافذ ہونا چاہتا ہے. قرآن ہم سے ہماری مرضی مانگتا ہے. اے بندہ مومن, اپنی مرضی کو میری مرضی میں فنا کر دے, اپنی سوچ کو میری سوچ میں فنا کر دے, اپنی خواہش کو میری خواہشات کتابیں کر دے. اب اس حدیث پاک میں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہیں مدینہ طیبہ کا سمجھدار آدمی جانتا تھا کہ تو سمجھدار ہے, لیکن اے زیاد تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ, اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل, یہ یہودی اور عیسائی یہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ عرض کی حضور پڑھتے ہیں. تو فرمایا پھر یہ تباہ کیوں ہوئے؟ جب تورات پڑھتے ہیں, انجیل پڑھتے ہیں, تو پھر یہ گمراہ کیوں ہوئے ہیں؟ غیر
غیر المغضوب علیہم ولا میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ سنیے غور سے، کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پر۔ روزانہ ہر بندہ نماز میں دعا مانگتا ہے، ہر مرد ہر عورت 20 مرتبہ رب سے کہتا ہے یا اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، وَلَضَّالِّينَ گمراہ لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ گمراہ لوگ کون ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد عیسائی۔ روزانہ ہم نماز میں 20 مرتبہ رب سے اقرار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نہ یہودیوں کے راستے پہ چلانا، نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ چلانا، کیونکہ ایک وہ ہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، دوسرے وہ ہیں جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ اب کریم آقا فرمانے لگے اولیسا کیا ایسا نہیں ہے یہ یہودی اور یہ عیسائی قرآن پڑھتے ہیں، یہ تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، پھر یہ کیوں تباہ ہوئے؟ فرمایا لا یعملون بشیء مما فیہما خالی پڑھتے ہیں پر جو کچھ تورات کہتی ہے، جو انجیل کہتی ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیا نتیجہ نکلا کہ آج اگر قرآن پڑھنے والے بھی خالی قرآن کو پڑھیں، قرآن پڑھنا بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی بڑا باعث ہے جو ثواب ہے، اور اتنا ثواب ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ ابھی بتانے سے پہلے میرے پاس ایک پرچی آ گئی ہے، مزدہ کالے رنگ کی ہے، UZ 28730 اس کا نمبر ہے، پلیز اس کو آپ ہٹا لیں۔ اب میں آپ کو اجر و ثواب بتانے لگا تھا، بڑی بدمزگی سی ہو جاتی ہے، اب کیا کیا جائے۔ اجر و ثواب بتانے لگا تھا قرآن پڑھنے کا، خالی تلاوت۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بہت سی کتابوں میں آتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی۔ اور پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم کہنے پر کتنی نیکیاں ملی؟ 30۔ اس کے باوجود ہمارے سینوں میں پورا سال قرآن پڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا، کیوں؟ ذرا سوچیے، اگر اس مقام پر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر حرف پڑھنے پر 10 روپے ملیں گے، 10 ریال ملیں گے، 10 ڈالر ملیں گے، 10 کراؤن ملیں گے، اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تمہارے کرنٹ اکاؤنٹ میں، تمہارے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے گا، جتنا قرآن پڑھو گے اتنے پیسے بڑھ جائیں گے، تو آج کا خواہشات کا مارا ہوا انسان، ہمارے جیسا دولت کا پجاری، دولت کے پیچھے بھاگنے والا انسان کبھی بھی قرآن نہ چھوڑتا۔ لیکن اجر و ثواب کس نے دیکھا ہے؟ اس کی خاطر کون محنت کرے، کون صبح اٹھے؟ اور آج میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ پیغام جو میرے استاد گرامی قبلہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ نے ہمیں دوران تعلیم پڑھایا تھا۔ ایک دن سبق کے دوران فرمان لگے، میں تم لوگوں کو عالم نہیں مانتا، تم اگرچہ عالم بن رہے ہو لیکن میں تمہیں عالم نہیں مانتا۔ ہم حیران ہوئے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں عالم نہیں مانتا۔ ہم نے عرض کیا پھر آپ خود عالم نہیں مانتے شاید اس لیے کہ آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ عاجزی کرو، انکساری کرو، اپنے آپ کو عالم نہ سمجھو۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں عالم نہیں سمجھتا، میں تمہارے ماں باپ کو عالم سمجھتا ہوں۔ عرض کیا وہ کیوں؟ وہ تو گاؤں کے رہنے والے، کسی کے والدین گاؤں کے رہنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ماں باپ کو عالم سمجھتا ہوں، تمہیں نہیں سمجھتا۔ فرمایا اس لیے کہ یہ ماں باپ کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے تمہیں دین پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے۔ فرمایا میں تمہیں عالم تب مانوں گا جب تم اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ گے۔ کیا سمجھے آپ یہاں آئے نا، بزرگ بیٹھے ہیں، ان بزرگوں کا یہاں کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کہیں گے لو جی امام صاحب آپ نے ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ جی پانی میں نہیں پھیر رہا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر 27ویں کے ختم پر آئے ہیں تو کمال آپ کا نہیں، کمال آپ کے بزرگوں کا ہے جو بچپن میں آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو مسجد لے جایا کرتے تھے، وہ لے جاتے تھے، آج آپ آ رہے ہیں، یہ کمال ان کا ہے۔ یہ کریڈٹ ماں باپ کو جاتا ہے جنہوں نے بچپن میں آپ کو بتایا کہ بیٹا
قرآن کیا ہوتا ہے، 27ویں کیا ہوتی ہے، شب برات کیا ہوتی ہے، یہ ماں باپ آپ کو لے جاتے رہے، پڑھاتے رہے، آج آپ بیٹھے ہیں، اور جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کا کمال تب ظاہر ہوگا جب آپ بھی اپنے بچوں کو یوں ہی مسجد میں لائیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کو دین سے کتنا پیار ہے۔ آج مساجد نوحہ خان ہیں، ابھی دیکھیے رمضان 3-4 دن بعد جب گزرے گا مساجد کی رونق مان پڑ جائے گی، مساجد کی پکار سنیے، زبان حال سے مساجد یہ کہتی ہیں اے ایمان والو کیا ہم صرف رمضان کے لیے بنائی گئی؟ ایمان والو کیا ہم صرف ماہ رمضان کے لیے بنی ہیں؟ کیا اللہ نے باقی دنوں میں نمازیں فرض نہیں کی؟ باقی ایام میں بھی نمازیں فرض ہیں۔ گرامی کے سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ماہ رمضان میں ہمیں موقع عنایت کیا ہے، اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اپنا ذوق و شوق بنائیں، اور اس سے بھی آگے ایک قدم۔ لوگ سمجھتے ہیں بچہ حافظ بن جائے گا تو ساتھ ہماری جو پشتے ہیں ان کو بخشوا دے گا۔ جی ہم نے علماء سے سنا ہے، تقریروں میں سنا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ حافظ ہو جائے گا تو پھر وہ ہماری بخشش کروا دے گا، 10 آدمیوں کی بخشش ہو جائے گی، 20 کی ہو جائے گی، 7 کی ہو جائے گی۔ اچھا جی یہ کہاں سنا آپ نے؟ جی ہم نے حدیث پاک سنی ہے علماء سے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ خالی حافظ بننے سے یا ناظرہ قرآن پڑھنے سے یہ بشارت نہیں ملتی۔ آج یہ ذہن سے غلط فہمی نکال دیجئے کہ ہم کچھ بھی کریں، ہمارا بچہ جب حافظ بن جائے گا تو بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ بچہ حافظ بن جائے۔ وہ حدیث پاک جس میں یہ بشارت ہے نا کہ حافظ قرآن کے گھر میں سے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ اس حافظ کی سفارش سے، اس کی سفارش کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں خالی یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لے، غور سے سنیے، اس میں من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، فاستظہرہ، اسے یاد کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، یہ ہے اصل بات۔ خالی حافظ بننا کافی نہیں، حافظ بھی بنا، قرآن بھی پڑھا، حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، یہ ہے علم شریعت جس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں، یہ ہے علم شریعت۔ ارے خالی بچوں کو حافظ بنا کے یہ نہ سمجھو کہ ہم جو مرضی کر لیں، چاہے سود کھائیں، رشوت کھائیں، بددیانتی کریں، بچہ حافظ ہے گھر میں تو 10 بندے تو سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے؟ نہیں۔ فَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب بچہ سادہ حافظ نہیں بنے گا بلکہ آگے عالم بھی بنے گا، اور اگر پورا عالم نہیں تو کم از کم شریعت کا اتنا علم تو حاصل کر لے کہ جو بزنس اس نے کرنا ہے، جس فیلڈ میں اس نے جانا ہے، اس فیلڈ کے اسلامی اصولوں کو سیکھ لے کہ میرے دین نے اس کے بارے میں مجھے کیا کہا ہے۔ ایک اور اعلان آ گیا جی، ہونڈا ZS 31589 سبز رنگ کی، اس کا الارم بج رہا ہے۔ اب ہم الارم تو بند نہیں کر سکتے، آپ نے خود ہی جا کے بند کرنا ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم شریعت اور اسی حوالے سے جو آج آپ کو ایک خوشخبری بھی میں نے سنانی ہے۔ اب بات علم شریعت کی آ گئی تو خوشخبری بھی آپ کو سناتا چلوں۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خاص کرم نوازی، خاص مہربانی، اس کی توفیق اور اس کی عنایت ہمارے ادارے کو شامل حال ہے کہ یہاں صرف حفظ اور ناظرے کا ہی کام نہیں ہو رہا، یہاں خالی بچوں کو قرآن سادہ پڑھانے کا کام نہیں ہو رہا، وہ بھی ہو رہا ہے اور الحمدللہ بڑے احسن انداز میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علم شریعت ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کو سکھانے کے لیے بھی الحمدللہ یہاں پر صرف انتظام ہی نہیں بلکہ معقول انتظام ہے۔ اور جو خوشخبری ہے وہ کیا؟ خوشخبری یہ ہے کہ اس ادارے سے علم دین حاصل کرنے والے ہمارے 2 قابل فخر نوجوان، عزیزم محمد عمران منی
اور عزیزم محمد طارق امین الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس قابل ہوئے ہیں کہ انہوں نے ڈینش زبان میں سورہ یاسین شریف کا ترجمہ کمپلیٹ کر لیا. اور اب اگر میں یہ بات یہیں پہ ختم کر دوں تو بہت بڑی ناشکری ہوگی اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ ان نوجوانوں کو اس طرف لانے میں اصل کریڈٹ ہے کہ اگلوں کی باتیں بہت کم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ اگلوں کی باتیں کرنا ہی عظمت کی بات ہے. جس کا جو کریڈٹ ہے اسی کو جاتا ہے. یہاں پر جتنے امام تشریف لائے الحمدللہ ہر ایک نے اپنے انداز میں بڑے احسن انداز میں دینی خدمات سر انجام دیں، لیکن بالخصوص ان بچوں کو اس طرف لانے میں جن 3 ائمہ کا بالخصوص ہاتھ ہے، جن کا دست شفقت ہے، جن کی توجہ ہے، جن کی موٹیویشن سے سب یہ کچھ ہوا، اس میں محترم جناب سید محمد اشرف شاہ صاحب جو ناروے میں ہیں، ان کی تحریک سے، ان کے شوق دلانے سے ان بچوں کے سینے میں دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا. ابھی چند روز پہلے حافظ ناصر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے نعت شریف کی طرف اگر مائل کیا ہے تو وہ قبلہ سید محمد اشرف شاہ صاحب نے کیا ہے. تو ان نوجوانوں کو اس طرف لانے کا جو سہرا سجتا ہے وہ شاہ صاحب کے سر پہ، اور پھر اس کے بعد اس جذبے کو مزید پروان چڑھانے کے لیے کتابوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کے لیے اور دینی کتابیں ان کو یہاں پر مہیا کرنے کے لیے اور دینی ماحول کو زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے کے لیے جس دوسرے امام کا کردار ہے وہ ہیں جناب محترم قاری محمد عامر خان صاحب. انہوں نے ان بچوں کو ایک ماحول فراہم کیا، محافل نعت کا سلسلہ شروع کیا، اور بالخصوص جو دین پڑھنا چاہتے تھے ان بچوں کو وہ ماحول فراہم کیا، وہ دینی کتابیں مہیا کی. اور تیسرے نمبر پر وہ امام پاکستان سے بلوائے جو سادہ لفظوں میں خالی امام ہی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی، شیخ الحدیث اور بہت سارے علماء کے استاد بھی ہیں. اس سے میری مراد قبلہ مفتی سید غلام مصطفیٰ شاہ عقیل دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہے. وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے صحیح معنوں میں ان بچوں کو درس نظامی سٹارٹ کروایا بنیاد سے. اور میں عرض کر دوں درس نظامی ہوتا کیا، کس چڑیا کا نام ہے؟ لوگ سمجھتے نہیں مولوی بننا بڑا آسان کام ہے. درس نظامی میں الحمدللہ 18 علوم پر گفتگو ہوتی ہے، 18 سبجیکٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ اسکول میں پڑھتے ہیں نا، یہ میتھ ہے، یہ سائنس ہے، یہ انگلش ہے، یہ لینگویج ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. درس نظامی کے اندر الحمدللہ 18 سبجیکٹس ہوتے ہیں. علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم منطق ہے، علم حدیث، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، عروض، معانی، بیان، بدیع، بلاغت، یہ سارے علوم ہیں. یہ میں علوم کے نام گن رہا ہوں اور ان علوم پر مستقل کتابیں موجود ہیں. یہ سارا کریڈٹ قبلہ مفتی شاہ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو وہ دینی کتابیں پڑھانا شروع کی. ان بچوں نے وہ دینی کتابیں پڑھنا شروع کی. اور مزے کی بات بتاؤں، خلاصے نہیں پڑھے، اردو ترجمے نہیں پڑھے، اصل عربی کتابیں پڑھی. وہ کتابیں جو پاکستان میں، ہندوستان میں پڑھ کے 8 سالوں میں لوگ عالم بنتے ہیں، وہ کتابیں پڑھنا شروع. اور الحمدللہ وہ ان بچوں کو اس قابل بنا دے کہ بہت حد تک انہوں نے کتابوں کا سلسلہ کور کر لیا. اور اس کے بعد پھر اس فقیر کو یہ سعادت ملی الحمدللہ. یہ بات میں کو فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ. تحدیث نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پھر مجھے بھی الحمدللہ یہ موقع ملا کہ ان بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ علوم و فنون الحمدللہ انہوں نے مجھ سے پڑھے اور الحمدللہ اب بھی پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا ذوق و شوق سلامت ہے. شادی شدہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، ایک صاحب اولاد بھی ہو چکے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اور مزید برکتیں عطا فرمائے. لیکن پڑھنے کا ذوق شوق باقی ہے، پڑھ رہے ہیں. اور آپ کبھی آ کے دیکھیں نا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کیا پڑھ رہے ہیں، اس واسطے کہ درس نظامی کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس کو اونچی اونچی پڑھا جائے. بچہ اگر بدین کی تلاوت کرتا ہے وہ تو سب کو پتا چلتا ہے ماشاءاللہ تلاوت ہو رہی ہے، لیکن درس نظامی پڑھنے والا 20 علم پڑھ رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا. منطق کس بلا کا نام ہے، فلسفہ کیا ہوتا ہے، بلاغت کیا ہوتی ہے، معانی کیا ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ پڑھ رہے ہیں. اور آج ان بزرگوں کا جن کا میں نے نام لیا ان کی خدمات دینیہ کا صلہ ہے کہ
آج یہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے ڈینش زبان میں سورہ یاسین شریف کا ترجمہ کر لیا، پاکستان میں چھپ رہا ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ 27ویں پہ آ جاتا، لیکن پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، پرنٹنگ کے بہت سے مسائل ہیں، چھپ نہیں سکا، پرنٹنگ کے مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ جو ہی چھپے گا اس کے ساتھ اردو ترجمہ بھی رکھا ہے کنز الایمان شریف سے، جو اردو پڑھنا چاہیں ایک سائٹ پہ اردو ترجمہ ہے، ایک سائٹ پہ ڈینش ترجمہ ہے، اس کے ساتھ عربی سورہ یاسین شریف۔ یہ کام الحمدللہ ان نوجوانوں نے کیا ہے، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، راہ دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر مزید شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر میں وہ نہ کروں تو بڑی ناسپاسی ہے انتظامیہ کمیٹی اور عہدیداران و اراکین کا، کہ اگر ان کا تعاون شامل نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی امام ان کو درس نظامی نہ پڑھا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کی جو ڈیوٹیاں ہیں اگر وہ ان ڈیوٹیوں کو ادا کرتا ہے تو اس کو یہ وقت نہیں ملتا کہ یہ کام کر سکے، لیکن ان کی طرف سے بھی بھرپور سپورٹ رہی اور علماء کرام اپنی پوری تسلی کے ساتھ یہ کام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید ہمتیں عطا فرمائے۔ تو ابھی حافظ سفیر صاحب بھی آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اب میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پر ناظرہ بھی ہے، حفظ قرآن بھی ہے، تجوید و قرات بھی ہے، درس نظامی بھی ہے۔ جو 8 سالہ کورس کی کتابیں ہیں نا، الحمدللہ جو کتاب جس فن کی پڑھنا چاہتے ہیں بچے، الحمدللہ اس کے پڑھانے کا انتظام ہے۔ پڑھنے والے ہوں تو الحمدللہ اس کا انتظام ہے۔ خواتین کے لیے بھی ہفتے میں 1 دن دینی علوم سیکھنے کا انتظام موجود ہے۔ 2-2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جس میں تفسیر، ترجمہ قرآن، حدیث پاک، فقہ، اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ وقت نکالیں۔ ہمارے پاس جو وقت ہے نا ٹی وی ڈرامے دیکھنے کے لیے، نیٹ پہ بیٹھ کے فضول وقت ضائع کرنے کے لیے، اس وقت کو خدا کے لیے اپنے صحیح مصرف میں لاتے ہوئے خدا کے لیے ہم دین سیکھیں، سکھائیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب دین سکھانے والے نہیں ملتے تھے، یورپ میں لوگ نئے نئے آئے، علماء نہیں مل رہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں ایسے نوجوان مل رہے ہیں کہ جو یہاں مقامی زبان میں آپ کی اپنے لب و لہجے میں آپ کو دین پڑھا سکتے ہیں۔ ڈینش زبان کے دروس الگ سے ہوتے ہیں، اردو میں دروس الگ سے ہوتے ہیں، عربی کے اندر اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہے تو اس کا بھی الحمدللہ انتظام موجود ہے۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ وقت کی قربانی دیں۔ جو وقت آپ باہر بازاروں میں ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں یا دوست احباب کے ساتھ گپے لگاتے ہوئے گزار دیتے ہیں، وہی وقت دین سیکھنے کے لیے نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے۔ اور یہ میں عرض کر دوں، یہاں دین سیکھنے کے لیے آنا، یہاں یا کہیں بھی، یہاں ہو یا کہیں بھی دین سیکھنے کے لیے جانا، یہ ڈائریکٹ کہاں جانا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ جنت کے راستے پہ چلیں گے آپ، اگر آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے چلیں گے۔ علم دین کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں۔ گرامی کے سامعین، آج کی رات کے حوالے سے 1-2 باتیں، اس کے بعد پھر ذکر مختصر طور پہ لائٹ بند کر کے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو وقفہ دیں گے۔ آج کی رات کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ ذکر بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، استغفار بھی ہے، نوافل بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ کیا کریں؟ ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق جو اس کا جی چاہتا ہے۔ نوافل کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نوافل پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ ہاں، مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا، قضائے عمری کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں 27ویں رات کو ایک نماز پڑھ لی جائے یا جمعۃ الوداع کو ایک نماز پڑھ لی جائے، ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں، آج مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا مسئلہ کہ جی وہ قضائے عمری کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے؟ تو بڑی بزرگ خاتون تھی، میں نے کہا اماں جان کوئی ایسی نماز آج تک نہیں آئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک کوئی ایسی نماز نہیں آئی ہے کہ صرف 2 رکعت پڑھے اور ساری نمازیں معاف ہو جائیں۔ یہ تو بڑا سستا سودا ہے، سارا سال آرام سے گھر لیٹے رہیں، اگلے سال رمضان آئے گا، 27ویں رات کو 2 نفل پڑھیں گے تو نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی قضائے عمری نہیں ہے۔ قضائے عمری وہی ہے کہ جو نمازیں قضا ہیں ان کو قضا کرنے کا آپ ارادہ کر کے شروع کر دیں، یہ ہے قضائے عمری۔ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کی 2 رکعت نفل پڑھنے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لہذا آج کی رات آپ زیادہ سے زیادہ استغفار
ایک دعا ملتی ہے کہ شب قدر میں یہ دعا پڑھی جائے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. مختصر سی دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی تھی. تو اس کے علاوہ بھی آپ کثرت سے ذکر کرنا چاہیں, درود پاک پڑھنا چاہیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں گے. اب مختصر سا ہم ذکر کریں گے, لائٹ بند ہوگی, تمام احباب مل کر ذکر کریں, اس کے بعد پھر وقفہ ہوگا اور پھر 3 بجے صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی اور 3:30 بجے آپ کو لنگر سحری کا پیش کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب ذکر فرمائے.